السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به۔ حضرات گرامی ناظرین، ہم اس دور حاضر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ لادینیت کی جنگ جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے۔ وہ طبقہ جو لادینیت میں ڈوبا ہوا ہے اور لبرل طبقہ کہ جن کو دین کے حوالے سے کچھ بھی علم نہیں ہے، بلکہ تصور بھی نہیں ہے ان کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ در حقیقت وہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ کہلوانے والا اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو ان کے متعلق بھی وہ بلے شاہ کے شعر میرے ذہن میں اچانک یاد آ گئے، کیونکہ ہم دور حاضر کے مطابق عرف کے مطابق چلتے ہیں کہ علم پڑھے اشراف نہ ہوون جڑے ہوون اصل کمینے، کمینے لوگ کمینے رہتے ہیں، چاہے جتنا مرضی علم پڑھ جائیں، جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، وہ جتنے مرضی ایجوکیٹڈ اپنے آپ کو کہلوائیں، بلکہ ایجوکیشن لیس ہے، تعلیم کو نقصان پہنچانے والا طبقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پتر نہیں کدی سونا بنتا، پاوے جڑیے لال لگینے تے شوم تھی نہیں کدی صدقہ ہوندا، پاوے ہومن لکھ خزینے تے بلیا باج توحید نے جنت میں نہیں، پاوے مریے وچ مدینے۔ توحید کے بنا انسان کو جنت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کعبۃ اللہ میں فوت ہو جائے یا حرم مدینہ میں فوت ہو جائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ ہم یعنی چاہتے ہیں اس قرآن کے مطابق لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، یعنی اس قرآن کے ساتھ اس انسان کو، اس ابن آدم کو بلندی عطا کریں، دنیا میں اس کو اوج سریت کی بلندی عطا کریں، لیکن فرمایا کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ جو ہے وہ دنیا کو، اس زمین کو خود سمجھے بیٹھا ہے، ہمیشگی سمجھے بیٹھا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ خواہشات نفسانی کا پجاری ہے، اپنی ہوا کا پجاری ہے، یہ میری معبودیت کو چھوڑ کر اپنی ہوا کی پیروی کرنے والا انسان فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ اگر اس پر سختی کرے اس کا مالک تو پھر بھی وہ ہفتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو پھر بھی وہ ہفرا ہوتا ہے۔ فَمَا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے قرآن کی آیتوں کو جھٹاتے ہیں، اس قوم کی ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کے لوگوں کو یہ مثل ہے، ایگزامپل اس قوم کے لوگوں کی ہے، کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص لعلهم يتفکرون، پس ان کو، ان کے احوال کو اور پہلے والوں کو بھی حالوں کو بیان کر دیجئے، لعلهم يتفکرون، تاکہ تفکر کریں، یہ سوچیں سمجھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں افارئیت من اتخذ الہ ہواہ، کہ تم نے شخص کو نہیں دیکھا جس سے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے، یہ میرا جسم میری مرضی کا دعویٰ کرنے والی یہ اس امت مسلمہ کی بدنما عورتیں اور بدبخت اور بدقسمت ہیں کہ جو معاذ اللہ اپنی ہوا، اپنی خواہشات نفسانی کی پجاری ہیں، جو اپنے جسم کو معاذ اللہ اپنی خواہشات کی زد میں جو ہے وہ ذبح کروا رہی ہیں، حالانکہ شریعت اسلامیہ میں انسان کو اپنی ہوا، اپنی خواہشات نفسانی کو ذبح کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ تم نے شخص کو نہیں دیکھا جس سے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے، یعنی اللہ کو معبود نہیں مانتا، وہ اپنے نفس کو معبود مانتا ہے۔ اور وہ طبقہ لبرل طبقہ کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ طبقہ کہتے ہیں، وہ فلیکٹری پر عمل کرنے والے کہ خوشامد، وہ معاذ اللہ ایسے طبقوں کی جو ہے خوشامد کرتے ہیں، ایسی بدبخت عورتوں کی خوشامد کر رہے ہیں جو اس قابل بھی نہیں ہے۔ فلیکٹری means advertising a person which is not to him، جو جوتیوں کے ہاروں کے لائق نہیں ہے معاذ اللہ، اور ان کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، اور ایک عورت کی عزت کو، صنف لازو کی عزت کو، ایک ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا مقام جس کو اس اسلام نے عطا کیا ہے، کس قدر اس کی عزت کو روند ڈالا ہے انہوں نے قدموں کے اندر۔ اور یہ جو عورتیں جو گھر کو بنانے والی اور ایک پورے خاندان کی تکمیل کرنے والی اور خاندان کو بنانے والی، معاذ اللہ انہوں نے گھروں کے گھر برباد کر دیے معاذ اللہ، کس قدر معاشرے کے اندر جو ہے بدنما چہرے ہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ جسم جو اللہ کی عطا کرتا ہے جب فارغ ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی انسان اپنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اٹھاؤ پھر اپنے جسم سے، اپنے ٹانگوں کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ۔ جب اسرائیل جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو پھر اس کو روک لینا، جی میرا جسم، میری روح، میری مرضی، اس وقت کہاں ہے؟ موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ وہ فلیکٹری پر عمل کرنے والا طبقہ۔ Do I really believe that Quran is the word of Allah؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے؟
کس قدر کہ اللہ اس قرآن کے ساتھ انسان کو عظمت عطا کرنا چاہتا ہے، اور یہ انسان قرآن کو ہی جھٹلاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کے اندر جلابی بھی ہننا کی آیتیں کہ عورت کا لغوی معنی ہی پردہ ہے، نساء کا معنی ہی پردے میں رہنا ہے، اور وہ عورت بھی پردہ ہوا پھرتی ہے اور اپنے جسم کو بیچنے کے لیے۔ میں بہرحال بہت ہی احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، یہ کنورسیشن کرتے ہوئے پیغام دیتا ہوں کہ ان عورتوں سے بہتر جو ہے وہ طوائفیں ہیں جو کوٹھوں پر رہ کر جسم تو بیچتی ہیں مگر ان کا ایمان باقی ہوتا ہے، یعنی وہ جسم کے بیچنے کے ساتھ ایمان کو نہیں بیچتی، مگر یہ وہ عورتیں معاذ اللہ جنہوں نے ایمان بیچا اور سر عام ایمان کو جو ہے وہ روندا اور دین اسلام کی جو ہے وہ عزت کو پامال کیا۔ لا دینیت کی جنگ جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے، یہ وہ لبرل طبقہ ہے، اور ایک ایسا بدبخت بابا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے جو معاذ اللہ کہتا جی نکاح کو ہی ختم کر دینا چاہیے، یعنی نکاح ختم ہو جائے۔ معاذ اللہ انسان پوچھے کہ تم اس کا مطلب رات چلتے ہوئے تمہاری ماں نے کسی کے ساتھ چکر بنایا کہ جو ہے وہ تم پیدا ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ عورت کو 4 شادیاں کرنے کی کیوں اجازت شریعت نے نہیں دی، اور مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں کرے؟ کیونکہ مرد جب 4 عورتوں سے شادی کرے گا ان میں سے پیدا ہونے والی اولاد ایک مرد کی کہلوائے گی، اور جب عورت 4 شادیاں کرے گی تو پھر تو کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا اولاد کس کی ہے۔ یہ یورپ کے گماشتے ہیں، اور یورپ کا یہ جو کلچر جو ہے، اور یورپ کے اندر ماں کے نام سے ایک انسان کو پہچانا جاتا ہے، اولاد کو جانا جاتا ہے، جن کے باپ کا تعین نہیں ہے کہ باپ کون ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے معاذ اللہ جو اسلام دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، یہ لا دینیت اختیار کرنے والا لبرل طبقہ جو دین کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ ہمیں ان کے خلاف سیسا پڑائی ہوئی دیوار بننا ہے، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تابعا لما جئت به، تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی ہوا کو، خواہشات نفسانی کو، اس شریعت، اس قانون، اس ہدایت کے تابع نہ کر دے، اس کا فالور نہ بن جائے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ ہوا، ہم بات ہو کسی کو بنے کو دیکھو کڑی ہوا چھوڑ رہے، وہ ہوا جو خواہشات نفسانی میں انسان کو جو ہے اچھلنے کودنے پر مجبور کرتی ہیں اور بے حیائی عریانی اور فحاشی پر مجبور کرتی ہیں، یہ وہی ہے کہ جس کے لیے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے۔ ایک قرآن کی آخری آیت اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، 14واں پارہ ہے اور 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک میں نے اپنے جسم کے ساتھ کیا عدل کیا ہے، وہ جو اسلام کا دیا ہوا جسم ہے، جو اللہ کا عطا کیا ہوا جسم ہے، وہ جسم سارا کفر کی اور منافقت کی، بے حیائی عریانی اور فحاشی کی آماجگاہ ہے۔ اور فرمایا کہ پھر احسان کرو، اور پھر فرمایا کہ تم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ وہ بدخلق طبقہ ہے جو بیہیویئر از دا مرر، انسان کا رویہ اس کا آئینہ ہے معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں کس قدر معاذ اللہ روٹ بیہیویئر اسلام کے ساتھ استعمال کرنے والے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر توہین کرنے والے ہیں۔ ان کے خلاف میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، بلکہ پاک فوج سے جو پاکستان کی سرزمین کی محافظ پاک فوج ہے، ان سے میں اس چیز کا تحفظ مانگتا ہوں کہ جو معاذ اللہ دین کو پامال کرنے کے لیے یہ عورتیں جو ہیں وہ سر عام سڑکوں پر ماں بہن اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر رہی ہیں، ہمیں ان کے خلاف جو ہے مہم چلانی ہوگی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر منہیات ہیں جن سے اللہ نے روکا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تمہیں روکتا ہے فحاشی سے، وَالْمُنْكَرِ اور منکرات سے، اور اللہ تمہیں روکتا ہے زیادتی سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کی نصیحت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واللہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔